بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ شیر دل خاتون کی آرزوئے شہادت۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سانحہ ارتسال سے سنبھلنے نہ پائے تھے کہ نوزائیدہ اسلامی ریاست خطرات میں گر گئی۔ کہیں نبوت کے جھوٹے دعوے دار اپنی اپنی جھوٹی نبوت کا ڈنڈورا پیٹ کر نو مسلمانوں کو مرتد بنا رہے تھے، اور کئی مرکز خلافت کو کمزور کرنے کے لیے منکری زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے۔ کئی مرکز خلافت پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندیاں ہو رہی تھیں۔ اس کٹھن حالات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل بیٹھ جاتا، کیونکہ جس طرح لوگ فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اسی طرح اس نے جگہ کو دیگر سے اسلام کو خیر آباد کہہ دینا تھا۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق کے دیرینہ اور سرفراشانہ اقدام اور ان کے قطعی فیصلے نے ارتداد کے طوفانوں کا رخ موڑ دیا اور فتوحات اسلامیات کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس پر اشو موقع پر آپ نے لشکر اسلام کو کیسر روم کے خلاف جہاد بھیجنے پر عزم کر لیا۔ صحابہ کو یہ کر خاموش کرا دیا کہ اگر تم نہ نکلو تو میں اکیلا نکلوں گا، اگرچہ میری نگاہ بوڑھی ہو جائے، اگرچہ تم جہاد کے لیے نکل پڑے تو میری پرواہ نہ کرنا، اگرچہ یثرب کے بھیڑیے مجھے چیڑ پھاڑ کر آپ کی اس دلنشین تقریر پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے سرفراشانہ ولولے کے ساتھ جہاد کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس تیاری کے دوران ایک نقاب پوش خاتون اسلامی لشکر اسامہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے سپہ سالار، مجھے اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا شوہر کون سے دستے میں موجود ہے؟ سپہ سالار اسامہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا۔ اس کے بعد سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس سے بڑے طمطراق سے جواب دیا، اور شہدائے کرام کے دستے میں رہتا ہے۔ وہ غزوہ موتہ میں آپ کے باپ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے ہمراہ شہید ہو گیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کے چہرے پر حیرت نمایاں ہوئی۔ پوچھا، بی بی، وہ اللہ کی رحمت اور اس کی نجات عدن میں منتقل ہو گیا ہے۔ اللہ کی نیک بندی، تو مجھ سے میری طاقت سے مروہ مطالبہ کر رہی ہے، میں کس طرح اس سے تیری ملاقات کرا سکتا ہوں؟ اے سپہ سالار، یہ بات آپ کے بس میں ہے، آپ مجھے اپنے لشکر اسلام میں قبول فرمائیے۔ ممکن ہے میرا رب مجھے شہدائے کرام میں لکھ لے اور میں عالم آخرت میں اپنے شوہر سے مل جاؤں۔ اللہ کی بندی، اللہ تیری فرما برداری اور شجاعت میں برکت فرمائے۔ تو گھر چلی جاؤ، ہمارے پاس کافی لشکر ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے سر سے اسکارف اٹھا کر دو طویل منڈیاں کاٹ کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیں اور بولی، یہ منڈیاں اور ان سے اپنے گھوڑے کی رسی بنا لو، کل آپ کو میری شجاعت کا پتہ چل جائے گا۔ دوسرے دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوعمر لڑکا آیا اور کہنے لگا، چچا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانے دیجیے، تاکہ میں شہید ہو کر اپنے ابا کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ مسکرا دیے اور فرمایا، لڑکے، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، گھر چلا جا، اور جب نوجوان ہو جائے تو ہم تجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے۔ لڑکے نے فوری جواب دیا، میری ماں نے مجھے اللہ وحدہ لا شریک لا کے نام کر دیا، لہٰذا اب بھی وہی مجھے قبول کر سکتا ہے یا واپس لوٹا سکتا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تعجب کے آثار نمایاں ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس نے آپ کو گھوڑے کی رسی کے لیے اپنے سر کی منڈیاں دے دی تھیں۔ حضرت اسامہ چلا اٹھے، اچھا، تم اس ذات المقال کے بیٹے ہو جس کا شوہر جنگل موتہ میں شہید ہوا تھا؟
ہاں میں اسی کا اکلوتا فرزند مسیرا ہوں۔ چنانچہ بچے کے پر اصرار پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لشکر میں شامل کر کے اسے اپنے پیچھے پیچھے رہنے کی ہدایت کی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو روانہ فرما دیا تو ایک دن کی مسافت پر لشکر اسلام کی دائیں پلٹن کے کمانڈروں نے دیکھا ایک نقاب پوش مجاہد تلوار تھامے اپنے سیاہ مائل گھوڑے پر سوار لشکر اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے سمجھا یہ کوئی قاصد ہوگا جو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیغام لا رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ شہسوار وہی ذات الاقتال ہے جو درجہ شہادت پانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اسے سمجھایا اور واپس گھر جانے کی تلقین دی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پھر آپ نے شرط عائد کیا کہ وہ لشکر اسلام کے آخر میں رہے، لیکن اس میں کوئی ناکامی ہوئی۔ خاتون نے مجاہدین سے آگے بڑھنے پر پراصرار کیا۔ جب کوئی بس نہ چلا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فن اور سپر گرز سکھایا۔ جب اطمینان حاصل کر لیا تو اسے قتال میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن جنگ شروع ہوئی تو ذات الاقتال نے شجاعت و بصارت کی لاجواب داستانیں رقم کر دی۔ اس نے اپنی تلوار سے کفار کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ مجاہدین اسلام جب بھی کسی کافر کا سر تن سے جدا ہوتا دیکھتے تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کرتے اور خود بھی بڑھ چڑھ کر کفار پر حملہ آور ہوتے۔ دوسرے دن لڑائی کے بعد مجاہدین اسلام ذرا سستانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کے احوال کا جائزہ لینے کے لیے گشت شروع کر دیا۔ انہوں نے ذات المقال کے بیٹے کو سویا ہوا دیکھا تو پاس جا کر اسے جگایا۔ بچہ جاگتے ہی گویا ہوا، چاچا جان کاش آپ مجھے نہ جگاتے، میں شہیدوں کے جلوسوں میں اپنے باپ کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ فرمانے لگے، میرے بیٹے اللہ کی قسم تو نونہار اور مخلص بچہ ہے۔ چنانچہ یہ بچہ بھی جنگجو مردوں کی صفوں میں شامل ہونے پر پراصرار کرنے لگا۔ جب اس نے آپ کو مجبور کر دیا تو آپ نے مختصر عفو سب گری سکھائے اور اجازت دے کر اسے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کی تنقید کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بچہ بھی اعدائے اسلام کی گردنیں کاٹتا ہوا دیکھا گیا، حتیٰ کہ دشمن کے تیر اسے درجہ شہادت پر فیض کر گئے، اسے اپنے باپ کے ساتھ ملا دیا۔ اس موقع پر اس کی ماں کسی کافر کے ساتھ نسبت آزما رہی تھی۔ جب اس نے اپنے مقابل کا سر اڑایا تو فوراً لپکی اپنے بچوں کی طرف بڑھی۔ مبادلہ دشمن نے دین کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، چنانچہ اسے اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آئی۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی پاکیزہ روحوں کی قربانیوں کی بدولت حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر فتح یاب ہوا۔ اس کے بعد ذات المقال اپنے شوہر اور بیٹے کی قربانی دے دی۔ جس قوم میں اس خاتون کی جیسی خواتین اور اس کے شیر دل جیسے بیٹے جانباز ہوں، انہیں کفار ہرا نہیں سکتے، نہ اسے زیر کر۔ اگر آپ اس طرح کے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔